اور کس سے ڈرو یوم العسر سے ڈرو لا یجزی والد عن ولدی نہ بدلہ دے سکے گا نہ بدلہ دے گا والد عن ولدی اپنی اولاد کی مدد سے یعنی اولاد کے کام اس کا والد نہیں آئے گا ولا مولود اور نہ ہی بیٹا وہ جاز عن والدی شیئا والد کی وجہ سے کوئی بدلہ دے سکے نہ والد کی جگہ پہ بندے کے لیے بیٹا نہ آ سکے گا شیئاً ذرا برابر دنیا کا قانون ہے سب سے سخت ترین مشکل آئے بیٹا کرنا بھی کھڑا ہو باپ اور ماں بیٹی کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں ہر مشکل کے اندر ماں کھڑی ہو جاتی ہے سامنے آ جاتی ہے حتیٰ کہ جان کتنی کسی چیز ہے ماں سامنے آ کر باپ سامنے آ کر کہتے ہیں میرے بیٹے کو مت مارو مجھے مارو یہ رشتہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا یہ رشتے والے بھی ایک دوسرے سے باقی کے کام نہیں آئے گا اور میں انکار کریں دوسری جگہ پر میں جو میں پھر بولوں میں نے یہ باقی کے انکار کریں یہ کام بھی جانتے ہی نہیں اتنی ہملاکی ہوگی ایک دوسرے کو پریشانی کے بھی نہیں ان وعد اللہ حق تیرے پروردگار کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے پروردگار نے وعدہ کیا کیا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا موت دوں گا مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا یہ پروردگار کا وعدہ ہے فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے تمہیں اس وعدے سے دھوکے میں نہ ڈالے یہ تمہیں یہ نہ ڈالے دھوکے کے اندر کہ ابھی جو تم چھوٹے ہو ابھی جوان ہو بوڑھے ہو گے اور بوڑھے بھی جب ہو گے تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے چل پھر یہ ہو چلوائی کے اوپر کافی الزام ہے فرمایا یہ لوگ ہے یہ لوگ کس کے ہے شیطان کے ہے اس لوگ میں مت پڑھو ولا یغرنکم باللہ الغرور اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے نام کے ساتھ دھوکے باز سب سے بڑا شیطان دھوکے باز ہے کہ وہ انسان کو دھوکا دیتے ہیں اور دھوکا بھی اللہ کے نام کے ساتھ دیتے ہیں وہ انسان کو بڑا دھوکا دیتے ہیں کہ انسان ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور رحیم ہے گناہ کرتے رہو اللہ بخشنے والا ہے وہ بخش دے گا سب سے بڑا شیطان کا دھوکا یہ اور دوسرا شیطان کا دھوکا کہ کیا آدمی عمر ہو جاتا پڑی ہے گناہ کرتے رہو کہ گردے معافی مانگ لینا اللہ تمہیں معاف کر دے گا یہ شیطان کا بڑا دھوکا ہے اور تیسرا اور بڑا دھوکا شیطان کا ایک تقدیر کے اندر جنت بھی لکھ دی گئی ہے اور جہنم بھی لکھ دی گئی ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ تم جنتی ہو جنتی ہو تمہارے عمل کرنا تمہیں کیا فائدہ دے نہ کرو یہ شیطان کی دھوکے ہیں اللہ فرماتے ہیں دھوکوں کے اندر مت پڑو یہ تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے جائے گا اور روایات کے اندر آتے ہیں کہ قیامت والے دن شیطان کے لیے اللہ ممبر بنائیں گے آپ کا ممبر ہوگا اللہ اس ممبر کے اوپر بٹھائیں گے اور بٹھانے کے بعد یہ لوگوں سے خطاب کرے گا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ لوگوں میں نے کسی کے ہاتھ سے پکڑا تھا اسے بات نہیں منوائی میں نے صرف اور صرف تمہیں راستہ دکھلایا تھا مرضی تمہاری اپنی تھی آج میں بھی جہنم میں چلوں گا اور میرے ساتھ تم بھی جہنم کے اندر چلو کسی کو بچا نہیں سکے گا اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے دھوکے میں مت آؤ اور بھی جلے گا اور بھی مرے گا اور تمہیں بھی مرواڑے گا آگے اس سورت کا ایک مضمون یہ بھی تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی اللہ کے ساتھ شریک نہیں علم غیب کے اندر وہ ہی غیب کو جاننے والا ہے اور یہ جو انبیاء کو دیا گیا ہے یہ غیب نہیں خبر ایک بتائی غیب کی جب وہ بتا دی گئی پھر وہ غیب نہیں رہا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو اطلاع غیب ہوا یہ بھی غلط ہے جب بتا دی گئی یہ خبر تو وہ غیب رہا ہی نہیں غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بس پردہ ہے جس کے بارے میں کسی کو اطلاع وغیرہ نہیں اب آپ کو نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے کیا ہے غیب ہے لیکن باہر سے آ کر میں آپ کو بتاتا ہوں باہر یہ معاملہ ہو رہا ہے آپ کو غیب کی خبر نہیں بتائے گی بلکہ یہ خبر تھی جو آپ کو دی گئی یہ غیب اس کو نہیں کہا جائے گا انبیاء کو بھی جو خبریں بتائی گئی وہ اللہ کی طرف سے
عنده علم الساعة، اس کے پاس ہے قیامت کا علم. غیوبات میں سب سے بڑا غیب وہ کیا ہے؟ قیامت کی خبر. یہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی نہیں بتائے. ہاں البتہ نشانیاں ضرور بتائے گی. اے پیغمبر فلاں نشانی پوری ہوگی، یاد رکھیں قیامت آ جائے گی. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بالکل بھی تفصیلی علم نہیں تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مشہور حدیث جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل آئے اور بالکل خوبصورت شکل کے اندر سفید کپڑوں میں آئے اور یہ اپنے گھٹنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑے اور جوڑ کر بیٹھے اور کچھ سوالات پیغمبر علیہ السلام سے کیے. اور ان میں ایک سوال قیامت کے بارے میں تھا، یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتائیے قیامت کب آئے گا؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ جبرائیل جتنا تجھے قیامت کے بارے میں علم ہے اس سے زیادہ مجھے قیامت کے بارے میں علم نہیں. جتنا تو سوال کرنے والے کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں. اور قیامت کا علم اللہ نے مغفرت ہے کسی کو بھی بتایا نہیں. نہ بتانے کی سب سے بڑی وجہ ہے اگر بتانا یہ جاتا ہے کہ غلام وقت کے اندر قیامت ہے کوئی کافر فیصل کیے ہیں نہیں، سب کو پتہ ہے غلام دل کے اندر قیامت آ جائے گی. سوال یہی پیدا ہوتا ہے امتحان میں، امتحان نام اسی چیز کا ہے، آئے گی. سارے 1400 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قریب ہے قیامت. اب قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے. کیوں پوچھا تو فرمایا انا والساعۃ کہاتین. پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. میری محمد ختم ہوگی، آخری فرق آئے گا، قیامت آ جائے گی. اب آخری فرق کون ہے اس کو پتہ نہیں. تو فرمایا قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہی نزل الغیث، اور بارش بھی وہی برسا. بارش کا بھی علم اسی کو ہے. اب بارش کا علم کیسے ہے؟ یاد رکھیں آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں تو بارش ٹی وی والے بھی بتا دیتے ہیں کہ بارش کب آتی ہے، کب آئے گی، امکانات کتنے ہیں. یاد رکھ لیں یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اندازہ ہے. اندازہ آپ اس کی کہہ سکتے ہیں، لیکن کس بارش والے کو، کس ٹی وی والے کو یہ پتہ ہے کہ کتنی بارش برسے، اس بارش کی مقدار کتنی ہوگی، اور یہ بارش لوگوں کو فائدہ دے گی یا نقصان دے گی، کوئی آپ کو بتا سکتا ہے؟ نہ. اس میں تفصیلی علم بھی اللہ کی ذات کے پاس ہے. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ رحموں کے اندر، یعنی ماں کے رحم کے اندر کیا ہے اللہ کی ذات کو پتہ ہے. آج تو الٹرا ساؤنڈ کرا کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آگے پتہ نہیں کہ یہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معذور پیدا ہوگا یا ٹھیک پیدا ہوگا، یہ بول سکے گا نہیں سکے گا، کس کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ بدبخت ہے نیک بخت ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ کی ذات کو پتہ ہے. یاد رکھو فرمایا جب رحم کے اندر اس بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو اس وقت فرشتہ سوال کرتا ہے 4 چیزوں کے بارے میں، یا اللہ اس کی 4 چیزیں لکھی ہیں کیسے لکھوں؟ یہ نیک بخت ہے بدبخت ہے، پورا پیدا ہوگا نہیں ہوگا، کب مرے گا، کون سی جگہ پر مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، ساری چیزوں کے بارے میں فرشتہ لکھ دیتے ہیں. روزی لکھ دی جاتی ہے، بدبختی نیکبختی لکھ دی جاتی ہے، زندگی لکھ دی جاتی ہے، ساری چیزیں اللہ لکھتے ہیں. اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں ہے جاننے والا کوئی نفس ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائے گا. آج ہمیں کیا پتہ ہے کل اٹھے گی نہیں اٹھے گی، آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، یا کمائیں گے یا کھائیں گے، مریں گے زندہ رہیں گے، کوئی حادثہ پیش آئے گا، ٹانگ ٹوٹے گی، سر پھٹے گا، پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ. تو فرمایا اس کے بارے میں اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کل نماز پڑھیں، کل سے نماز شروع کریں گے، آج کپڑے خرید ہیں کل سے نماز شروع کریں گے اور توبہ کریں گے. جمعے کا دن آئے گا نماز شروع کریں گے اللہ سے توبہ بھی کریں گے.
کیا پتا جو میرے نصیب ہو گیا بالکل جوان انسان ہوتا ہے، کھڑا ہوا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں وہ بالکل اپنے کام کے اوپر گیا ہے اور دل کا دورہ پڑا ہے، مر گیا۔ اور کینسر کے مریض بھی چارپائی کے اوپر 10-20 سال پڑے رہتے ہیں، موت نہیں مرتے، لیکن ایک جوان بالکل تندرست حالت کے اندر دل کا دورہ پڑ کے کھڑا ہوا مر جاتا ہے، اپنے کام کے اندر لگا ہوا مر جاتا ہے۔ کیا بھروسہ موت؟ اور میں کسی جان کو بھی پتا نہیں۔ اور دوسری چیز ہما تدری نفسوں میں ای ارض تموت، کسی انسان کو اس چیز کا پتہ نہیں کہ وہ زمین کے کس حصے کے اوپر سے موت آئے، یہ بھی اللہ کی ذات کا فیصلہ ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، گھر کے اندر تو حالت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اچانک اس کی دل کے اندر خیال آتا ہے کراچی چلا جاتا ہے، کیوں؟ ادھر اس کی روح نکلنی ہے، ادھر اس نے مرنا ہے۔ آپ نے ایسے لوگ کو دیکھے ہوں گے، ویزا ٹکٹ کروایا دوسرے ملک چلے گئے، چلتے جاتے ہی ادھر ان کی روح نکل جاتی ہے، وجہ کیا؟ روح ادھر ان کی نکلنے ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں، ماتدری نفس میں یہ تموت کہ کون سی مٹی ہماری کس جگہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ نے کہ نہیں، یہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ادھر ہمارے پاس ان کی یہ ہو جاتی ہے، کسی جگہ مانگتے دے دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ادھر سے ان کا ادھر آنا کیا وجہ ہے؟ کہ مٹی کے نصیب کے اندر لکھی ہوئی۔ اور ہمارے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اس کے علاقے میں جاتے ہیں، ادھر جا کر مر جاتے ہیں اور ادھر ہی دفن ہو جاتے ہیں، اور وہ خود نہیں جاتے یار کہ اللہ انہیں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ بے شک اللہ علیم علم والا ہے، خبیر اور خبر رکھنے والا، سارے اللہ کی مان پر چلیں گے زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ انسان کے اللہ کی نافرمانی میں چلوں گا اور بچ جاؤں گا، یہ شیطان کی خیال ہے۔ یہ شیطان کتنا گمراہ ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک خیال ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگو۔ آپ خود بتائیں کہ اللہ سے کو پھر معافی مانگیں، اللہ کا جو چاہتا ہے کہ شیطان کی دل شیطانی سوچ کو بڑھنا چاہیے۔ ایک لمحے کا، ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں، ایک لمحے کا کسی انسان کو پتہ نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، صحابہ ہمارا کیا خیال ہے موت کے بارے میں؟ بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جا کر کی نماز شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ پوری کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بتایا صحابہ وہ نبیوں کی نمازی نہیں، مجھ محمد کا کام یہ ہے کہ ایک طرف سلام کہتا ہوں، دوسری طرف سلام کہنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ سلام کہہ سکوں آپ کے لیے، لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے اس زندگی کے اندر اس کی لمحوں کے